رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور ایسے بندیاں اور بندے بناتے جو آپ کو پسند آ جائیں، آمین۔ اچھا بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا ہے عقیدہ توحید۔ توحید نکلا ہے وحد سے۔ وحد کہتے ہیں ایک کو، کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ اس کائنات میں ہر چیز دو ہے، آپ کو پتہ ہے؟ چلیں اب جیسے ایک میل ہے یعنی کہ مرد ہے، اس کا جوڑا کیا ہے؟ فیمیل، اس کی عورت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر سورج ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ چاند، شاباش۔ اگر آسمان ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ زمین، شاباش۔ آپ غور کیجئے گا، ہر چیز پیر میں ہے، دو دو چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایک نہیں ہے، ٹھیک؟ یہاں تک کہ جو جی ہاں جی، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے جو ہوتے ہیں نا، پودے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے فنکشن ایسا رکھا ہوتا ہے، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل سیکٹر ان کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کائنات میں اگر ایک ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا بچوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ اچھا، آپ کو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تو کبھی آپ نے سوچا پیدا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بیٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ان کے کوئی ماما بابا بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو نا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں سے۔ ہم جو آج اچھا کام کرتے ہیں نا، آپ جو کوئی نیکی کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو جنت دے سکے، ٹھیک ہے؟ بیٹا ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو جہنم کا بیان شیئر نہیں کیا کہ جہنم ہے کیا چیز۔ اللہ اکبر، اگر میں نے آپ کو بتا دیا نا، وہ آپ لوگوں کا دل نہیں کرے گا گناہ کرنے کا، آپ کر بھی لوگے نا، آپ کہو گے اللہ تعالیٰ آئی ایم ریئلی سوری، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کام کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کو بتایا جائے گا جنت اور جہنم کے بارے میں، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آج کا ٹاپک ہے توحید۔ کون ہے آج کا ٹاپک؟ توحید۔ توحید سے مراد واحد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا تعارف، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتا دوں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے رب ہیں۔ کون ہے ہمارے رب؟ اچھا، رب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ رب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ بیٹا رب ہوتا ہے ایسا پالنے والا جو آپ کو ذرے سے لے کر انتہائی درجے تک نشو و نما دے۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رب وہ ہوتا ہے بیٹا جو، کبھی آپ نے بیج دیکھا؟ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ نے پنساریوں کی دکان پہ دیکھے ہوں گے باہر پڑے ہوئے ہیں، اس کو زمین میں ڈال کر، اگا کر، اس سے فروٹس اگا کر، مونگ پھلیاں اگا کر، مالٹے اگا کر، آج کل آئیں گے مولیاں اگا کر، وہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ جب چھوٹے، آپ جو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے کہ چھوٹے سے تھے جب پیدا ہوئے تھے؟ چھوٹے سے لے کر اب آپ کو یہاں تک کس نے کی ہے؟ کبھی آپ نے شکر ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں نا؟ سوچو سوچو، کبھی آپ نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ؟ ہاں، اگر میں چھوٹی سی رہ جاتی پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کر کے اتنا بڑا کر دیا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، نیسم کو کوئی صبح ناشتہ بنا کے دے، روز اس کی مما بنا کے دیں، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کبھی مما کا شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس پہ ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، چلو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ شروع کریں آپس میں پھر سیشن کے، آپ لوگ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا، ہم کس کس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ چلیں، اچھا میں بتاتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے مجھے پڑھنے لکھنے کا موقع دیا، مجھے آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرنے کا موقع دیا، مجھے کپڑے بھی دیے اچھے اچھے۔ اور آپ کس چیز کا شکر ادا کرو گے؟
ٹھیک ہے شاباش. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیرنٹس دیے جن کی مدد سے آج ہم یہ ہے. اگر وہ یہ اللہ نے بھی کیا ہے, اللہ نے ان کو پیسے دیا ہے. اگر اللہ کو پیسے نہ دیتے تو ہم یہاں تک نہ پڑھ پاتے. ٹھیک ہے شاباش. اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی دیے کھیلنے کے. ہاں واقعی اگر ہم اکیلے ہوتے ہمارے بھائی بہن نہ آتے جیسے ہم لڑتے بھی نہ. آپ دونوں بھائی ہو, اگر آپ میں سے ایک ہوتا دوسرا نہ ہوتا, کبھی سوچا؟ پھر آپ لوگوں نے کیا کرتے, لڑتے آپ کس سے ہے نا, پھر کھیلتے کس سے؟ شاباش. اور میں اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ ہاں جی. جب جو ہاں جی کون کون سی اور نعمتیں دی ہیں تھوڑا سا آپ بتاؤ گے؟ اچھا سورج کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر سورج نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ سورج کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فصلیں تو آپ لوگ کوئی چیز اگتی نا اگر سورج نہ ہوتا. اگر سورج نہ ہو تو ساری زمینیں بنجر ہو جائیں. ہاں واقعی دیکھو نا, اگر ساری دن رات ہی رات رہے, ہمارا دل نہیں کرتا وہ سورج ہو, ہم لوگ جائیں, اتنا اندھیرا ہو تو ہم لوگ پھر کیسے کھیل سکتے ہیں, صبح اسکول کیسے جا سکتے ہیں, اور کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ اچھا آپ کو وہ چیز بتاؤ جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کو بہت پیاری لگتی ہے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے, آپ کی اپنی چیز ہے. شاباش ٹھیک ہے. اور کیا؟ ٹھیک ہے اپنی کوئی چیز جو آپ سے تعلق رکھتی ہے. کسی کو اپنے بال بڑے پسند ہوتے, کسی کو اپنی آئیز, پیرنٹس بہت پسند ہے. ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح کی آپ کی روز کی نعمتیں میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ نعمتیں جو ہمارا روز کا تعلق ہے. کبھی آپ لوگ کو نزلہ ہوا ہے؟ جب نزلہ ہو آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ ٹیسٹ ہی نہیں آتا, بخار و کڑوا لگتا رہتا ہے. بیٹا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں ٹیسٹ ہی نہ دیتے, اگر آپ کو کھانا تو دے دیتے, آپ کو ٹیسٹ نہیں دیتے, آپ کا ناک بند کر دیتے, آپ کو خوشبو ہی نہ آتی. اچھا خوشبو نہ آئے کھانے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. جب نزلہ لگا ہو نا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ جب بھی سنگو آپ کو خوشبو آیا کہ نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, مجھے مزہ آ رہا ہے, مجھے خوشبو آ رہی ہے, اور ان آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہو. بیٹا اگر آپ لوگ کی آنکھیں ہی نہ ہوتی پھر کیا کرتے؟ اگر چیٹنگ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پکڑ لے, پھر شکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا, ہم چیٹنگ کرتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں, ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم توبہ کر کے اب چیٹنگ نہ کریں. تو ان باتوں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو ہوا شکر پہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اپنے نعمتیں محسوس کر کے شکر ادا کرنا. اور بیٹا ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے خالق بھی ہیں, ہمارے مالک بھی ہیں, اور ہمارے الہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. خالق ہوتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہو. ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟ ہمارا خالق. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا ہمارا مالک کون ہے؟ مالک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مالک سے مراد ہے کہ جس نے ہمیں, جس طرح کے بابا کے مالک ہے جو انہیں پیسے دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دنیا کا مالک ہے. اور مالک سے مراد ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز دی, اس نے ہمیں پالا. ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو نا شاباش ایزی کر کے بتاتی ہوں. اچھا آپ کی گلاسز, ٹھیک ہے, آپ کی یہ پین اور آپ کا یہ اسٹالر, یہ آپ کے اپنے ہیں نا, آپ کے بیجز یہ آپ کے اپنے ہیں, آپ کیا ان کے مالک ہو. اب آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کو اس کو جہاں مرضی رکھو, آپ کسی اور کو دو یا نہ دو, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا. آپ ایون کہ کسی کو دو بھی, آپ جب آپ کا دل کرے گا آپ اس سے لے لیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا مالک ہونا. اسی طرح سے بیٹا ہمارے مالک اللہ تعالیٰ. بھلا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم دنیا میں کیا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں. جو فوت ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فوت ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مالک کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے بلا لیتی ہے. تو بیٹا ایک بات پہ غور کرو, کسی دن آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو, ٹی وی پہ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہو, چھپ کے چیٹنگ کر رہے ہو, کسی کی چیز چرا رہے ہو, اگر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ آپ کی جان ہی نکال لیں, پھر آپ کے کنٹرول میں ہے آپ اللہ تعالیٰ کو روک سکو؟ نہیں نا. تو پھر ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہو. اس لیے جب غلط کام ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے دوبارہ نہیں کرنا.
تیسری چیز ہے الہ. بیٹا الہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم دعا مانگتے ہیں. ہم جب کسی مشکل میں ہو, جب کسی چیز کا دل چاہ رہا ہو کہ جلدی سے بس میرے سامنے آ جائے اور میں کھا لوں, میرے پاس یہ بھی چیز ہو, اس وقت کیا کرنی ہے؟ فوراً دعا. دعا کس سے کرتے ہیں؟ کیا واقعی آپ لوگ کرتے ہو؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز نہیں نا مل رہی یا کوئی بھی چیز نہیں ہے, تم پلیز مجھے اپنی چیز دے دو, فوراً اس یا بچی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس نمک بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, نمک نہیں ہے گھر میں, تم مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا. آپ کی جو شوزز ہیں اس کے لیسز ٹوٹ جائیں, تسمہ اس کا ٹوٹ جائے, اس کو بھی پہلے کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. بیٹا آج ہی میری بات یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان مجھے چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتا نا کہ مجھے یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو انسانوں کا محتاج کر دیتا ہوں. پھر میں اس کو اپنی طرف سے ڈائریکٹ نہیں دوں گا, وہ ہمیشہ دوسروں کے ذریعے ہی باتیں سن کے کہ تم تو روز مانگنے آ جاتی ہو, ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو میں ساتھ کروں گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ضروریات اپنے والدین کو نہ بتائیں, ٹھیک ہے, کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو. بیٹا پہلی تو چیز بہت کوشش کرو کہ کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت مانگنا, ایک ہوتا ہے ہر وقت مانگتے رہنا. اپنی چیز پڑی بھی ہوگی پھر دوسرے سے مانگنا, اپنی پینسل دینا, اپنا ریزر دینا, میں نے تو اپنا سنبھال کے رکھا, میں نے اپنا یوز نہیں کرنا, آپ اپنا دے دو. بیٹا یہ رویہ اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس باقی کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے پیرنٹس سے کہیں, لیکن پیرنٹس سے کہنے سے بھی پہلے کس سے کہنا ہے؟ کس سے کہنا ہے مثلا؟ مثلاً اگر آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے, آپ کس کو کہتے ہو؟ اپنے مما پاپا کو کہتے ہو نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹ بک جب نہیں ہے, ماما پاپا سے بھی پہلے آپ نے کس کو کہنا ہے کہ مجھے نوٹ بک دے دیں؟ کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میرے پاس نوٹ بک نہیں ہے, پلیز مجھے نوٹ بک دے دیں. اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو سب سے پیاری چیز ملے گی, آپ کو بار بار کہنا نہیں پڑے گا, آپ کی چیز آ جائے گی. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میرا بعض اوقات جب کسی چیز کو دل کرے نا کہ میں وہ چیز لوں, میرے پاس ہو, تو ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے, ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ جبرائیل. جبرائیل کون ہے؟ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو نا آپ صلی اللہ بیٹھتے ہیں, آپ صلی اللہ نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ دروازہ ہے جنت کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا, اور یہ وہ فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. وہ فرشتہ آیا, اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹھ کے ان کو 2 نوروں کی بشارت دی. اس کی دی 2 نوروں کی خوشخبری دی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو جو یہ نور ہے نا یہ آپ کو دیے جانے, آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پڑھ کر جو بھی کوئی دعا مانگے گا اس کی دعا فوراً قبول کی جائے گی. اچھا جی, اور وہ کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور بچوں یہ میرا نا پکا تجربہ ہے کہ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ مجھے نا ایک چیز چاہیے تھی, تو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے وہ چیز عطا کر دی. مطلب کس کوئی کھانے کا دل کر رہا ہے تو کچھ. اور ہماری نا ایک اسٹوڈنٹ تھی فاطمہ, اچھا اس نے کہا کہ آپ ہی میں نے یہ تجربہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جب مجھ سے دعا مانگتے ہو نا میں آپ کو وہ ضرور دیتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ضروری نہیں ہے کہ جس ذریعے سے آپ سوچ رہے ہو آپ کو ویسے ہی ملے, ٹھیک ہے, کسی اور طریقے سے ملے گی لیکن آپ کو ملے گی ضرور وہ جو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دعا کرے گا. اب ہوا کیا؟ کہتی ہے آپ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ میرے نا چاول کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے, چاول آ جائیں کہیں سے. کہتی ہے آپ میں سارا دن انتظار پہ تیری چاول تو آئی نہیں, کہ میں دعا نہیں قبول ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں جو پڑھے دعا قبول کرتا ہوں. کہتی ہے آپ میں نے فریج کھولا تو کل کے اتنی پرسنٹ کے چاول پڑے تھے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کہتی ہے آپ جو ہم لوگوں نے وہ گرم کیے وہ بالکل ٹھیک اور ٹیسٹ بھی ویسے ہی مزے کا. تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا, آپ کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج دعا مانگی, آپ انتظار کرنے بیٹھ گئے بس ابھی اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے, ہو سکتا ہے اسی وقت قبول ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھہر کے قبول ہو.
بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں اسی وقت قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. ٹھیک، تو آج کی ساری عقیدہ توحید کا باتوں کا خلاصہ کیا تھا؟ ادھر اٹینٹیو ہو. پہلی چیز جو ہم لوگوں نے سیکھی وہ کیا تھا؟ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور تھینک یو کہنا اللہ تعالیٰ کو. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، جب بھی آپ بولو آپ کو ہاں میں تو بول سکتا ہوں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے دیا ہے، آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. اور آپ کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی تو آپ کیا پہلے مانگیں گے؟ پہلے کس سے مانگیں گے؟ اچھا، عام اس میں کیسے مانگیں گے؟ اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی تو پہلے اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر آپ کو وہ نہیں آتی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں آپ سے وہ چیز مانگتی ہوں لگتی ہے جیسے اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ میرا وہ بہت دل کر ہے مجھے وہ چیز مل جائے، میرے پاس ایسے کپڑے آ جائیں، مجھے ویسا کھانا مل جائے، یا مجھے بھی ایسے اچھے گریڈز ملیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے دے دیں. دل میں، سب کے سامنے نہیں، دل میں چپ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک، اب آپ اپنا ٹاسک سنیں جو اس ویک کا ٹاسک ہوگا، اور اب یہ آپ جو آپ کے ٹاسک ہوں گے یہ آپ کے شمار ہوں گے آگے اس میں. ٹھیک ہے، پھر اس کی اب اس کے